بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 60 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تاکید سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق میں ہم تاکید حصے اول سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم تاکید کی تعریف اور تاکید کی دو قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی سے متعلق پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل التاکید تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نسب إليه او على شمول الحكم لكل فرد من افراد المطبوع، والتاکید على قسمين لفظي وهو تقرير اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد وجاء زيد، ومعنوي وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم، جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن، وكلا وكلتا للمثنى خاصة۔ یہ فصل ہے تابع کی تیسری قسم تاکید سے متعلق۔ یہ حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور والتوکید واو کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے عطف بالحرف کے بعد تاکید کا ذکر کیا، اس لیے کہ بہت سارے حروف عطف جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں التاکید تابع یدل علی تقریر المطبوع، تاکید ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المطبوع جو مطبوع کے پختگی پر، تائید پر دلالت کرے، فیما نسب الیہ اس چیز میں جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے، او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یا تاکید کی دوسری تعریف یہ ہے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر۔ ترجمہ ہم آخر سے کریں گے، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر وہ دلالت کرے تو اس کو ہم تاکید کہیں گے۔ گویا کہ تاکید دو معنیوں کے لیے آتا ہے، یا تو جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہوئی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں جاءنی زید زید، آئے میرے پاس زید ہی، تو اب یہاں پر مجیعت کی نسبت زید کی طرف ہوئی تھی اور اس نسبت میں مزید پختگی پیدا کرنی تھی، مزید تاکید لانے تھی، تو اس لیے زید کو مقرر ذکر کر دیا، یا جاء کو مقرر ذکر کر دیا۔ تو اب اس نسبت میں اس تکرار سے تاکید پیدا ہو گئی اور مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ تو یہی مطلب ہے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرے مطبوع کے پختگی پر اس چیز میں جس کی اس کی طرف نسبت کی گئی ہو، او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یا تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرے۔ اس کی مثال جیسے میں کہتا ہوں جاءنی القوم کلہم، آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری، تو اب یہاں پر جاءنی القوم میں کچھ احتمال تھا کہ شاہد کچھ قوم میں سے کچھ افراد نہ آئے ہوں، تو اب یہاں پر اس ہر فرد کو حکم کے شامل ہونے کے لیے کلہم لے کر آیا، تو جاءنی القوم کلہم نے اس تاکید نے مؤکد یعنی مطبوع کے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کر دی۔ والتاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ تاکید کی قسمیں ذکر فرما رہے تو فرماتے ہوا تاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ لفظی، پہلی قسم ہے تاکید لفظی۔ لفظی میں یا نسبتی ہے، یعنی وہ تاکید جو لفظ کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہو،
هو تقریر اللفظ الاول، اور تاکید لفظی کہتے ہیں لفظ اول کو مکرر ذکر کرنا، جیسے جاءنی زید زید یا جاء زید وغیرہ ذالک۔ معنوی، اور دوسری قسم ہے تاکید معنوی، یہاں بھی یا نسبت کے لیے ہے، یعنی وہ تاکید ہوا بالفاظ معدودۃ جو چند مخصوص الفاظ کے ذریعے معنی میں پیدا ہوں، وہی النفس والعین، اور وہ چند الفاظ معدودہ میں سے، چند متعین الفاظ میں سے دو لفظ، ایک نفس ہے اور دوسرا عین ہے، ایک لفظ نفس ہے اور دوسرا لفظ عین ہے۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، للواحد والمثنی والمجموع سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لفظ نفس اور لفظ عین یہ واحد کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی اور جمع کی تاکید کے لیے بھی، باختلاف الصیغۃ والضمیر، البتہ صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، یعنی یہ ہمیشہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوں گے، یعنی یہ مضاف ہوں گے ضمیر کی طرف، اور وہ ضمیر مدبو کے مطابق ہوگا۔ اگر مدبو واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی ہوگی، جیسے جاءنی زید نفسہ میں زید مدبو تھا اور یہ واحد ہے تو نفسہ میں ہو ضمیر بھی واحد، اور اگر مدبو جیسے جاءنی زیدان مثنی ہو تو ضمیر بھی مثنی کی ہوگی انفسہما، اور اگر مدبو جو ہے وہ جمع ہو جیسے جاءنی زیدون تو ضمیر بھی جمع کی ہوگی جیسے انفسہم میں ہم ضمیر۔ تو گویا کہ باختلاف الصیغۃ والضمیر، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، تو ضمیر کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدبو واحد تو ضمیر بھی واحد کی، اور اگر مدبو تثنیہ تو ضمیر بھی تثنیہ کی، اور اگر مدبو جمع تو ضمیر بھی جمع کی ہوگی۔ باختلاف الصیغۃ، صیغے کے اختلاف کے ساتھ بھی، یعنی مدبو کو دیکھ کر صیغے میں بھی تبدیلی کرنی ہوگی۔ اگر مدبو واحد ہے تو نفس اور عین اسی حالت میں ہوں گے، یعنی مفرد ہوں گے، اور اگر مدبو جمع ہے تو پھر نفس اور عین کی جمع ہم لے کر آئیں گے۔ نفس کی جمع انفس آتی ہے اور عین کی جمع اعین آتی ہے، دونوں کی جمع ایک ہی وزن پر ہے، افعول کی وزن پر۔ انفس اور اعین یہ دو جمع کی صورت میں ہم ان الفاظ کو جمع کی صیغوں کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور اگر مدبو مثنی ہو تو پھر اس میں دو رائے ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تثنیہ اگر مدبو ہو تو یہ نفس اور عین کو ہم نے جمع کی صیغے کی صورت میں ذکر کرنا ہوگا، یعنی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ان کے الفاظ جمع ہی کے ہم لائیں گے، یعنی ان کی تثنیہ ہم ذکر نہیں کریں گے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں، عرب کے علماء کہتے ہیں کہ اگر مدبو تثنیہ ہو تو پھر ان کی بھی تثنیہ لائیں گے، نفس ان کی تثنیہ نفسان اور عین ان کی تثنیہ عینان آتی ہے۔ تو اب دیکھیں مولانا تو اب دیکھیں عزیز طلبہ، للواحد والمثنی والمجموع، اور تاکید معنوی چند مخصوص الفاظ کے ذریعے آتی ہے، وہی النفس والعین، اور ان چند مخصوص الفاظ میں سے ایک لفظ نفس ہے، دوسرا لفظ عین ہے۔ للواحد والمثنی والمجموع، اور یہ لفظ نفس اور لفظ عین واحد، تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جیسے جاءنی زید نفسہ معقد منہ زید ہے، جاء فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به زید مفرد منصرف سے مستند الیہ فاعل مرفوع بضمہ لفظا معقد منہ نفس، یہ اس کے لیے تاکید معنوی ہے، مضاف و ضمیر مضاف الیہ، تو زید یہ مفرد ہے، نفس بھی مفرد اور ضمیر بھی مفرد اس کی طرف راجع ہے۔ جاءنی زیدان انفسہما، اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے انفسہما او نفسہما دو مثالیں ذکر کی ہے تاکید کی اس میں مثنیٰ کی صورت میں،
کیوں؟ اس لیے کہ عرب علماء کے ہاں اگر مؤکد من ہو اس میں مثنیٰ ہو جیسے الزیدانی تو نفس اور عین کو ہم جمع کی صورت میں ذکر کریں گے تو انفسہما ذکر کریں گے، البتہ ضمیر اس میں مثنیٰ کے مطابق ہوگی، جبکہ بعض علماء کے ہاں انفس جمع نہیں بلکہ نفسانی تثنیہ کی صورت میں ہم ذکر کریں گے، تو ان کی مثال بھی مصنف علیہ الرحمٰ نے ذکر کر دی۔ او نفساہما جاء الزیدان نفساہما بھی ٹھیک ہے، اصل میں نفسان تھا اور نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے تو نفساہما ہوا۔ وجاء الزیدون انفسہم، تو اب یہاں پر زیدون مطبوع جمع ہے تو انفس بھی جمع اور ضمیر بھی جمع کی، وکذالک عینہ، اور اسی طرح لفظ عین کی مثال بھی ہے، مثلا جاءنی زید عینہ مفرد کی صورت میں، وجاءنی الزیدان اعینہما او عیناہما، یا تو جمع لے کر آئے جمہور علماء کے ہیں یا اس میں مثنیٰ کی صورت میں لے کر آئے، لیکن ضمیر دونوں میں اس میں مثنیٰ ہی کی ہوگی۔ وجاءنی الزیدون اعینہم وجاءتنی ہند نفسہا۔ اب بھئی للواحد والمثنى والمجموع، واحد تثنیہ اور جمع کے لیے صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ پھر یہ جس طرح مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مؤنث کی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور مؤنث کی تاکید کے لیے یہ لفظ نفس اور عین میں علامت تانیث لانے کی ضرورت نہیں، البتہ ضمیر ہم جو اس کے ساتھ ذکر کریں گے وہ تانیث کی ذکر کریں گے، جیسے جاءتنی ہند نفسہا وجاءتنی الہندان انفسہما، تو جاءتنی ہند مفرد تھا، نفسہا میں ہا ضمیر مفرد کی لے کر آئے اور نفس بھی مفرد کی، نفس ان کو بھی مفرد ذکر کیا۔ وجاءتنی الہندان، ہندان اس میں مثنیٰ ہے مؤکد منہ مطبوع، انفسہما جمہور کے ہاں او نفسہما بعض علماء کے ہاں۔ وجاءتنی الہندان انفسہن جو ہے ہندات جمع ہے تو انفسہن انفس بھی جمع اور ہن ضمیر بھی جمع کے لے کر آئیں۔ وکلا وکلتا، چند مخصوص الفاظ کے ذریعے تاکید معنوی آتی ہے اور ان میں سے ایک نفس، دوسرا عین اور تیسرا کلا اور چوتھا کلتا ہے۔ کلا اور کلتا للمثنیٰ، یہ اسم مثنیٰ کی تاکید کے لیے ہے خاصتاً، اور ان کا اسم مثنیٰ کے لیے ہونا خاص ہے۔ خاصتاً سے احتراز ہوا اس بات سے کہ کلا اور کلتا کو ہم نے مفرد اور جمع کی تاکید کے لیے ذکر نہیں کر سکتے، یعنی کلا اور کلتا سے مفرد اور تثنیہ کی تاکید لانا یہ درست نہیں۔ نحو قام الرجلان کلاہما، جیسے ہم کہیں قام الرجلان کلاہما، وقامت المرأتان کلتاہما۔ کلا یہ مذکر اسم مثنیٰ مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں اور کلتا یہ اسم مثنیٰ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ قام فعل، الرجلان اسم مثنیٰ مؤکد منہ، کلاہما مرکب اضافی اس کے لیے تاکید، مؤکد منہ اپنے تاکید سے مل کر قامہ کے لیے فعل، وقامت المرأتان کلتاہما اس کی ترکیب بھی ایسی ہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تاکید کی تعریف پڑھی۔ تاکید کی مصنف علیہ الرحمٰ نے دو تعریفیں کی کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے پختگی پر دلالت کرے اس چیز میں جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہو، یا مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرے۔ دونوں کی مثالیں میں نے ذکر کر دی، اور اس کے بعد ہم نے تاکید کی دو قسمیں پڑھی، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی لفظ کے تکرار سے آتا ہے اور تاکید معنوی چند مخصوص الفاظ کے ذریعے آتا ہے۔ ان مخصوص الفاظ میں سے ہم نے نفس اور عین اور کلا اور کلتا سے متعلق آج ہم نے پڑھا۔ کل عزیز طلبہ میں آپ حضرات سے نفس اور عین کے بارے میں پوچھوں گا کہ نفس اور عین یہ کس چیز کی تاکید کے لیے آتا ہے، واحد کی، تثنیہ کی یا جمع کی یا تینوں کے لیے؟ ایک تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر واحد اور تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے یہ استعمال ہو تو ان کے ساتھ ضمیر اور بذات خود ان میں لفظ نفس اور عین میں کچھ تبدیلی ہوگی یا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔